بیٹھو یہاں در سے ادا کا مقام ہے شیون حلال ہے یہاں رات رام ہے یہ مجھ کرو بیان ہے ساتھ ساتھ ہے
آسمان پر قاسم فدا و ساقی کوثر کی جان پر ابن حسن کا لال لباس ہے. بری دبا زبان نگوی دن کلمان که شی سوار عرب شاه لا فتا صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Amin.
نصیب ہوگا۔ سورہ قصص کی 5 نمبر آیت روزانہ مسلسل اپنے سلام سلامہ پڑھا دیتے آیا ہوں۔ اللہ اپنے کلامی بلاغت میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں کہ منت گزارے احسان کرے زمین پر جو مستحق ہیں لَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان افراد کو ائمہ بنائے، امام بنائے، وَلَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو زمین کے وارث بھی بنائے۔ تو یہ سلسلہ ہے کہ بہت سارے پڑھانے سے ہم گزر کے آئے ہیں کہ اللہ نے زمین میں امام قرار دینا ہے اور وہ امام کو کل اختیار دے کر زمین میں ان کو وارث بھی بنانا ہے۔ اب اللہ نے ائمہ علیہ السلام کو زمین کا وارث قرار دیا، جیسے کہ عمر کا سلیمان داؤد، جیسے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، تو ایک ولی کو دوسرے ولی کا وارث بناتا ہے۔ تو اللہ نے زمین کا وارث ہمارا امام، یہ بھی بات کی گئے، یہ اور بات کریں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ گیا تھا کہ بدر میں زہرا آئی ہیں، وہ فرق نہیں آئی ہیں، وہ وارث نہیں ہے، نبی کے نبی ادھر گیا کہ نبی کوئی یہ سریات چھوڑتا نہیں ہے، جو چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ وہ زمین کا وارث جسے بنا دے اسے قدر کی کیا کرو گے؟ اللہ کو زمین کا وارث ان کو بنا رہا ہے۔ اور یہ بھی بات جو ہے 11 امام جانے کے بعد ہمارے اس امامت کی سلسلہ کے قریب جو 12واں پھول ابھی موجود ہے۔ اب چونکہ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے تو پرسہ تصدیق اس گھر کے آدمی کو دیا جاتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد اسی گھر کے لوگ مجلس کا انتظام کرتے ہیں، باہر کے لوگ آپ نہیں کرتے۔ اگر ایسی بات ہے تو مجلس ہم کیوں کرتے ہیں؟ شہید ہوئے امام حسین ان کے گھر والوں 10واں 20واں سے علم اگر کرنا ہوگا ان کے گھر والے ہم کیوں کرتے؟ ہم اگر غصہ دینے چاہیں ان کے گھر کے بھی گارجین ہونا، باپ بیٹا تو پتہ یہ چلا کہ مجلس ہم وسیلہ ہوتے ہیں انجام دینے کے لیے، ورنہ حقیقت صاحب مجلس کون ہوتا ہے؟ ہم پوچھتا کسے دیں گے؟ تسبیحت کسے دیں گے؟ تسلی کسے دیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس خون کا ذمہ دار ہے، بدلہ دینے کا ذمہ دار ہے۔ جب قتل ہو جاتا ہے، کیس کورٹ میں جج کے پاس جاتا ہے، وکیل لڑتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اس کے طرف سے کون لڑے گا؟ اس کے بھائی، اس کے باپ، اس کے رشتے دار۔ تو حسین کی طرف سے انصاف خدا سے کون مانگے گا؟ وہ اپنی بات جو آج بھی زندہ ہے اس انتقام لینے کے لیے، اور جس کی وجہ سے ہم بحث کر چکے، جس کی وجہ سے ہم زیارت عاشورہ میں یہ نہیں کہتے السلام علیکم یا اللہ، سلام ہو اس خون کے اوپر جو اللہ کا خون ہے، جو اللہ کا خون کا بیٹا ہے، اس کے بیٹے کا، یعنی خون خدا کا بیٹا، خون خدا اس کے اوپر سلام ہے۔ دو وہاں کے ایک خون خدا سالانہ ہے، خون خدا، دوسرا بات کہ خون کا بدلہ لینے والا سلام، یعنی سلام ہو اس خون کا بدلہ لینے والا کا بیٹا، خون کا بدلہ لینے والا۔
اب کون دے گا بھروسہ؟ وقت کا امام ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے جس کا تعلق ہے میں کہتا چلوں السلام علیکم السلام علیکم اور ون وتر وتر کسے کہتے ہیں وتر نماز وتر پڑھتے ہیں سب میں بنگلہ دیش بنگلہ میں وتر اصل عربی اردو فارسی میں وتر وتر کا مطلب تنہا سنگل جو ایک رکعت نماز ہے اسے کہتے ہیں نماز وتر سنگل ہے تنہا ایک طور پر. اب آپ سلام کر رہے ہیں اس خون کے اوپر سلام ہے جو خدا کا خون ہے اور وتر موقوع ہے وتر ہے یعنی ایک تنہا خون ہے. اس خون کا جواب دنیا میں نہیں ہے. اب کوئی ووٹ کر کے آئے 5 اگست کو چلے جانے والی نفسبتی ہمارے ملک سے انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے ان کے گھرانے میں جیسا کربلا میں ہوا تھا ان کے گھر میں بھی مارا گیا چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی مارا تو کو بھی مارا وہ تمہارا کرتوت ایسے تھے تو مارے گئے تصور ہے دونوں میں جس کا خون کے لیے خدا کہنا میرا خون ہے تم تصور کرو گے ان سے کمپیئر کرو گے اور ایسا خون نہیں تنہا خون ہے جس کا خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی بھیجا میں نے امام بھیجا اور یہ خون کا بے عزت کی میں نے کروایا. میں نے اس خون کو کیوں زمین پر ہمارے دین کو قائم کرنے کی. رسول نہیں آئے تھے دین غریب میں کامل نہیں ہوا تھا. ذمہ داری نانا سے وعدہ کیوں کیا تھا حسین نے؟ یہ جانتے ہیں کہ اللہ جس خون کو اس دین کو فائدہ رکھنے کے لیے جس خون کو بھیجا ہے وہ خون میرا رب میں ہے. تو وعدہ کیا اس دین کو مجھے بتانا ہے. گھر لوگ لے لو بیویوں کے چادر لوگ لے لو بچے الیزگر کو شہید کر دو. خون میرا تو ہے ہی نہیں خون تو ہے خدا کا. اگر خدا اس طریقے سے اپنے خون کو زمین میں بہانا چاہتا ہے خدا کی مرضی. میں تو بس بتا رہا ہوں. اب وتر موضوع وتر یعنی تنہائی یہ خون کا سمجھے گا. خون کے ساتھ ساتھ سوالہ اللہ کے خون کے ساتھ ساتھ اللہ کے خون کا بدلہ لینے والا تمہارا کیا بنے. اب اللہ کا خون اور اللہ کا خون کا بدلہ لینے والا تمہارا دونوں مانا پر ذہن رکھتے. تو سلام ہو اللہ کا خون پر سلام ہو اللہ کا خون کا بدلہ لینے والے پر. جو بدلہ لینے والا تنہا ہے. آج اللہ کا خون کا بدلہ لینے والا تنہا پردہ میں کون ہے؟ اللہ نے میں نے بھی وتر کا مانا کیا موضوع کا مانا نہیں کیا. وتر کا مانا تنہائی ہے ایکتا ہے سنگل ہے. تو وہ تنہا ہے جو بدلہ لینے والا ہے. تنہا آئے گا ورنہ کہ علی کے جانے والا حسین کے کھانے والا نہیں دنیا میں بہت ہے. کیوں نہیں آگے بڑھ کے بدلہ لیتے؟ وہ بدلہ گھر والا لیتا ہے. میت گھر والا کراتا ہے. تو صاحب میت صاحب بدلہ ہمیں تو بس اتنا توفیق ہو جائے کہ ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائے. ہمیں تو اور کوئی کچھ نہیں چاہیے. اب کہیں وتر تنہا واقع جو تنہا اور موقوع جو تنہا ہو جائے. سلام ہو اس خون پر اور خون کے بدلہ لینے والا جو تنہا ہے اور تنہا کر دیا گیا. امام پڑھ گئے کہ گئے نہیں وہ آج تنہا ہے نہیں ان کو تنہا کر دیا گیا. اور بڑی بات ہے. ایک مرتبہ ہے کہ میں ایسے انسان ہوں گھر پہ بیٹھا موبائل چلاتا ہے تو تنہا رہنا اچھا لگتا ہے مجھے. اکثر آج کے بچے ایسے ہی ہو گئے موبائل جیسے کونے میں بیٹھے ہیں کہتے ہیں تنہا ہو. آج تو بعض ایسا کہتے ہیں کہ دھیر ہے قیامت کی دھیر ہم اکیلے ہیں.
कयामत की भीड़ होती, वो देखो अकेला, वो देखो अकेला, वो देखो अकेला बैठे हुए मोबाइल, है ना? ये हालत है। कितने लोग रहते ही हैं, अच्छा लगता है उनको, हंगामा पसंद नहीं है, बाहर नहीं जाते, ऑफिस से आते हैं, जा करके टीवी खोलते हैं, बैठ जाते हैं, तो किताब लेके बैठ जाता है। लेकिन नहीं, एक मतलब इनको अलग कर दिया, घर से अलग कर दिया, समाज से अलग कर दिया, रिश्तेदारों से अलग कर दिया, दीन से जुदा करना था। तो जो दीन का मालिक हो उसे दीन से जुदा कर दोगे, तो दीन उन्हें ढूंढ करके निकालेगी कि साहिब दीन का नाम है। मैं मौजूद को यहाँ जरा सा रुक करके दो ऐलान करूँ, एक खबर देगा, उसके बाद फिर मौजूद का मैं बजे तक शॉर्ट करूँगा, वजह है शॉर्ट करूँगा। मैंने क्या कहा, साहिब अदा कौन का जीत घर में मैयत आज इस घर में नहीं होते। हमारे बाबू भाई जो भी आप देख रहे हैं, आप पीछे बैठे हैं, उनके अरेबिया की एक बहन का अभी अभी अल्लाह अपने जवान बहनों की जगह जाए और उनकी गुनाहें सौगिरा और कबीरा को माफ करना है। उन्हें ये मालूम में जो कि मदद हुई उनकी शुभदा करबला के साथ मंशूर बन, तो इसीलिए उनको फिर जनाजा आएगा भी तालाब में सब जाएंगे वहाँ नए मुख्तर लोगों कमाने से। इसलिए ऐलान ये है कि चूंकि ये सिलसिला जो मजलिस रोजाना सुबह 9 बजे होती है और आपको पता है कल 8 तारीख के बजे दिन के 1:30 बजे, और औरतों के इंतजाम नहीं है, जो अपने घर पे बता दें तो औरतों के इंतजाम नहीं है और मजलिस 1:30 बजे आएगी। ये कि एक ख्वाहिश मेरी है, जो अफराद नौहा वसिया कलाम पढ़ते हैं, जरा सा वक्त में पढ़ने में गर्मी होती है, वसिया कलाम पढ़ने बाद मौलाना से कहा जाता है गर्मी बहुत है, शॉर्ट है। मैं उससे भी कह रहा हूँ, मैं कारीगर कि आप भी जरा ख्याल रखिएगा, जगह सो रही है, आप सोचा कीजिएगा तो मुझे बयान करने में आसानी होगी। तो अब ये हक और बातिल की जंग है, हक और बातिल की जंग है, जो हज़रत आदम से होते हुए आए हैं, हाबिल को काबिल में हुआ है। रास्ता वाक़ई तो बहुत रास्ता है, वहाँ नहीं जाता हूँ। हर नबी के जमाने में ये जंग बातिल है, और खुदा कहता है मैंने ये हक को बातिल कर लोगों के दरमियान में याद दिलाते दिलाते आया। सूरह आले इमरान की 140 नंबर कहते वकील कल अय्याम मुताविल और बैनना, ये हक को बातिल की जंग को मैंने लोगों के दरमियान में याद दिलाते दिलाते आया हूँ। यानी कुछ सख्ती समझ लो ना, तब करबला समझ में आएगा। कोई एसी में बैठ करके आराम आयश करने वाला को करबला समझ नहीं आती, तो तकलीफ में पड़ो तो कहते हैं याद आ जाएगा। रोजा रख के देखो, प्यास क्या थी करबला में, जिनके रोजा नहीं हो करबला नहीं समझ सकते, प्यास को नहीं समझ सकते, भूख को नहीं समझ सकते। अगर हर भूख हर प्यास नहीं खाने को रोजा कहते हैं, रास्ते में पड़े हुए बहुत बाकी 2 दिन 3 दिन नहीं खाते, उसका रोजा बहुत बड़ा रोजा होगा। 2 दिन 3 दिन फुटपाथ पे नहीं खा के पड़े तो उसके रोजा तो 2 दिन वाला रोजा होना चाहिए। इलाही के साथ, नियत के साथ, सब्र के साथ अल्लाह ने मैं तुम्हें उस दर्जा तक पहुंचाना चाहता हूं कर सको। उसके बाद कह रहे अब हम क्या करें, हम तो आपके नजर आएंगे, मजलिस तो हमारी है ही, न मजलिस करवाने वाला का है, न मजलिस पढ़ने वाला का है, न मजलिस तबरुक देने वाला का है, न मजलिस नवाखा का है, न मजलिस नवा पढ़ने वाला का है, न मजलिस मातम करने वाला का है। मजलिस है किसका? मजलिस जिसके घर में मैयत है, जिसके घर में हुसैन शहीद है, मजलिस उनकी है। हम क्या करें? हम तो कहते हैं हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत बड़े बात है, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं वो है वो का, हमने इंतजार कर रहे हैं।
کہتے ہیں جو انتظار کرنے والا امام کے ساتھ رکعت میں جنگ کرنے والوں میں سے شامل ہوگا. آیا ہے قرآن کی آیت اس واقعے کرنے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے، اصبروا وصابروا ورابطوا. اس سورہ آل عمران کے دوسرا ورد ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا. اصبروا یعنی صبر کرو، ایمان لانے والوں صبر کرو، یہ ہر مومن کے لیے کہا گیا ہے. صابروا اور ایک دوسرا کو صبر کی تلقین کرو. ہم کہتے ہیں ممبر سے اثر ڈالو، رو لو، کیوں؟ خود بھی رو اور دوسرا کو بھی رونے کی تلقین دو. یہ شیوا ہے امام کی. خود بھی انتظار کرو اور دوسرے کو بھی سمجھاؤ. نہیں کہ ہم بس خود منتظر میں شامل ہو جائے، ہم ثبوت کریں، انتظار کریں، ختم. نہیں، تم بھی ہو اور تیار کرو اور ظہور کرنے والے کو. اس کے بعد کیا کریں؟ ورابطوا، اور اپنے امام کے وقت کے ساتھ رابطہ برقرار کرو. ہم کس کے لیے انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارے وقت امام کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، کنیکشن ہے، سپورٹ ہے، موبائل نمبر ہے؟ نہیں ہے نا. کیسے انتظار کریں؟ ہم انتظار کر رہے ہیں مولانا نہیں ہے میت پڑھنے کے لیے، دیر ہو گئی، وقت پتہ نہیں کہا، ٹرافک میں پھنس گئے. فون کرو نا. پہلی بات رابطہ کرو، وہ بھیجو. جب امام کا انتظار کر رہے ہم فرض کریں کب آئیں گے کب آئیں گے، اجل اللہ پڑھا جائے اللہ، آپ تعلیم کیجیے. آپ نے رابطہ کیا، وہ کہاں کس مشکل کرتے ہیں؟ وہ مشکلات کی وجہ سے نہیں آ پائے. آپ کی مشکلات ٹرافک کا ہے، ان کے مشکلات ہمارے گناہوں کا ہے. جب تک کہ گناہ کا ٹرافک جام ختم نہیں ہوگی. کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ اسے آنے کے لیے زمینہ فراہم کرنا پڑے گا. یہ عزاداری، یہ ماتمداری اسی لیے ہے تاکہ ہم ان کے قدم کے سامنے جا کے سر جھکانے کے لائق بن جائے. سب کچھ نہ دعائیں کرنے کہتے ہیں متا کرانا ورانا. اے ہمارے امام، جب آپ ہمیں دیکھیں گے میں آپ کو کیا ہے وہ مجھے دیکھے. ہم ایک نفسبندی کو ایک ابھی جو بتے ہمارے ملک کے ہے تاریخ دیا جیسے پہلے جو بھی نفسبندی سرکار جا چکے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے میلوں دور کھڑے رہتے ہیں. اسٹیج لاکھوں کا مجمع، دور سے فقط اشارہ لگتا ہے کہ ہاں کوئی ہے، وہی ہو جاتا ہے. ایسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ کھلی آنکھوں سے اپنے امام کی زیارت کرو. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اسپیشل انسان بننا پڑے گا جو گھیرے کا بالکل سامنے جا کے بیٹھتا ہو. وہ اسپیشل بننے کے لیے اسپیشل دل بنانا چاہیے. عبادتوں سے، گناہوں سے بنے سے تب ہمیں کہا جائے گا کہ ہم امام کے مددگار ہیں، امام کے حضور ہیں. میں نے کہا کہ میں اس نہیں آؤں، لیکن اس امام کے آنے کے لیے جو دشمنوں نے کیا جس کی وجہ سے پردہ ہے، جن کے انتقام کو لے لیں وہ حسین کو کمزور ہے. کربلا میں ایک دن 72 لاشاں آنکھوں کے سامنے بچوں نے اپنے باپ کو قتل ہو دیا، بیویوں نے اپنے شوہر کو قتل ہو دیا. مگر قتلوں کو دیکھا نہیں بلکہ شب عاشور کو اپنے بچہ کو تیار کیا حسین کے لیے اپنے کو نہیں ہوا. ایک بچہ تھا جو حسین کے اپنے چہیتے بھائی جو جنت کے سرداری میں مشترک شامل ہے، امام حسن مشتبہ ہے، شبیہ حسن، قاسم ابن حسن ہے، جو بار بار چچا کے پاس جاتے ہیں. چچا اجازت نہیں دیتے، چچا اجازت نہیں دیتے. بڑے تو کیا کریں، ایک مرتبہ ہے چچا سے اجازت دینے کے لیے سر جھکائے واپس آ گیا. ماں نے دیکھا، بابا نے دیکھا، کہا بیٹا قاسم کیا بات ہے؟
کہ گھبرا رہے ہو کہ نہیں اما میں گھبراؤں گی تم اس سر کیوں جھکا کے آ رہے ہو؟ چچا اجازت نہیں دیتے، چچا اجازت نہیں دیتے۔ ہاتھ پکڑ کے لے گئے عباس کے یہاں۔ عباس ہمارے قاسم کا بابا نہیں ہے نا، تو شاید ان کے طرف سے سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے۔ عباس تم قاسم کو لے جاؤ اور آقا سے اجازت جنگ کی اجازت دلوا دو۔ قاسم کو لے کر کے عباس ہے کہا کہ بیٹا تم جنگ کرنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ اللہ نے اشارہ کیا کہ ہاتھ میں بندے ہوئے تعویذ ہے، اس تعویذ کو کہا کہ جب حسین علیہ السلام نے یہ تعویذ باندھی تھی تو کہا تھا کہ جب حسین پر مشکل وقت آئے تو اپنے یہ تعویذ کو امام کو دکھا دینا، تو تعویذ کو دکھا دینا۔ تعویذ کو دیکھا، بھائی کی تحریر کو پہچانے، آنکھوں سے لگایا، پوچھا دیا، بھائی یاد آ گئے۔ ایک مرتبہ قاسم کو اپنے سینے سے لپٹ لیا اور کہا قاسم تم ہمارے بھائی کی نشانی ہو، بھائی کے یادگار ہو، میں کیسے اجازت دے دیتا؟ کہا کہ ہاں میں تو اجازت دوں گا، لیکن یہ بتا دو کہ تم موت کو جانتے کیسے ہو؟ تاریخ گواہ ہے دنیا میں سب سے میٹھی چیز جو ہے وہ شہد ہے، وضو ہے، ہنی ہے، لیکن ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں احلا من العسل، احلا حلوہ سے ہے، وضو یعنی میٹھا، حلوہ یعنی میٹھی چیز، احلا یعنی جو سب سے زیادہ میٹھی چیز ہو۔ اب قاسم کی تعبیر دیکھیے، وہ موت کو بہت زیادہ شیرین کہہ رہے ہیں کہ چچا جان میرے نزدیک موت تو شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ ٹھیک ہے اجازت دیا، کہتے ہیں کہ انشاءاللہ چھوٹے سے ننھے سے قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، سوار کرنے پہ اتنے چھوٹے تھے، بالغ بھی نہیں تھے، کم سے تھے، کسی نے کہا 11 سال، کسی نے کہا 13 سال، خیر سے جو بھی ہو کم سے بچہ تھے، اب گھوڑا پر سوار ہوئے، پیر گھوڑے کے پائیدانی پہ نہیں کر رہا تھا، گھوڑے کے رکاب میں پیر نہیں آ رہا تو گھوڑے کے رکاب کو کاٹ کر چھوٹا کرنا پڑا۔ اب آپ قاسم تو بیٹھ گئے، کہتے کہ چابو سوار تھے، گھوڑ سوار تھے، بہت پھرتی کے ساتھ گھوڑا لے کر کے نرگے آدھا کے سامنے آ گئے اور آنے کے ساتھ جنگ کرنا شروع کیا۔ جنگ کرتے کرتے کبھی داہنے جانے کبھی بائیں جانے پسا رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر قاتلوں ظالموں کو قتل کر رہے ہیں۔ قتل کرتے کرتے ایک مرتبہ حمید بن مسلم کہتے ہیں، راوی کربلا کا بڑا راوی جو مانا جاتا ہے، حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قاسم ایک مرتبہ گھوڑے پر خود کو جھکا دیا، تو میں نے جب غور سے دیکھا تو دیکھا قاسم کے جوتے کا تسمہ کھل گئے تھے، تو وہ اپنے بائیں پیر کا جوتے کا تسمہ کو تاننے جھکے ہیں، بس ہائے جیسا جھکنا تھا غضب ہو گیا، ظالم نے ایسا وار سر کر دیا کہ قاسم خود کو گھوڑے پہ سنبھال نہ سکے، قاسم گھوڑے پہ سنبھال نہ سکے، آواز دیا، زمین کربلا پہ آئے، آقا دیکھی، ارے میرے مدد کو آئیے۔ حسین نے دیکھا کہ میرے بھائی کی نشانی اور میرے بھائی کیسے ہی لگتے ہیں، زمین کربلا پہ آئے، کہتے کہ حسین جھکے ہوئے شیر کے جیسے نرگے آدھا میں گھس گئے۔ یہ دیکھنا تھا کہ سب لوگوں کے ادھر کے گھوڑے ادھر گئے، ادھر کے گھوڑا ادھر آئے، ایک دھول اٹھا، گرد و غبار اٹھے، جب گرد و غبار ساکت ہوا تو دیکھا کہ حسین قاسم کے سرانے کھڑے ہیں، حسین قاسم کے سرانے کھڑے ہیں، قاسم کو جنازہ کو اٹھایا۔ کہتے ہیں جب قاسم گئے تھے نا جنگ کے میدان میں، اتنے اتنا چھوٹے تھے کہ رکابدان کو چھوٹا کیا گیا تھا، لیکن اب حسین اب قاسم کے جب داشا تو حسین جانے کے بعد ادھر کے گھوڑا ادھر ہوا تھا نا، ادھر کے گھوڑا ادھر ہوا تھا۔ ابھی ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قاسم کے جنازہ جب لے کر کے جا رہے تھے تو جنازہ سے قاسم کے پیر زمین پہ لکیر کھینچتی ہوئی جا رہی تھی۔ ابھی ابن مسلم کہتے ہیں ارے یہ تو نظر کا بچہ تھا، اس کے پیر تو گھوڑے کا رکاب بھی نہیں پہنچ رہے تھے، اب ان کے پیر امام حسین قاسم کو سنبھالے ہوئے ہیں، پیر زمین پہ کیسے آ رہی ہے؟ میں کہوں گا ارے ہمیں ابن مسلم تم نے دیکھا نہیں تو جاتے ہوئے دیکھا، آتے ہوئے دیکھا، ارے جب حسین جنازہ تک پہنچے تھے ادھر کے گھوڑے جب ادھر ہوا نا، ادھر کے گھوڑے جب
इधर बोलना, कासिम पागल हो गए, कासिम पागल हो गए, हड्डियां खुल गई, अब जनाजा छोटे से लंबे हो गए, अब कासिम को लेकर के अब आए हैं हुसैन, ख्याल हुसैनी में पहुंचाया, बीवी में थोड़ा पता हो गया, वाह कासिमा के मातमदारी शुरू हो गई। इन नदीजा बहिंदा के लिए दादियों रेजा से कदा की बसती बने आने वाले हमारे सहाबा को कबूल करना, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ करना और सीधे अपने शरीर को तौफीक रहना, जो हमारी ज़ियारत नसीब करना। आने वाले इसके साथ जो आज नहीं है तो इस साल भी दोस्त के आज नहीं है, आने वाले को मरम्मत करना है, हमारे रहमत से जगह है, आने वाले पता नहीं हम रहे अल्लाह सालियत न रहे, इस साल की आज़ादारी को अच्छे तरीके से करने की तौफीक इनायत करना, आने वाले इस साल के आज़ादारी ज़ख़ीरा आखिरत में शुमार करना, हमारे ये आंखों को ज़ाहिरा के रुमान में जगह इनायत करना, हमारे आज़ादारी से हमारे वक्त इमाम राती बेजुदा को तौफीक इनायत करना। तो आप दावाना हुए कासिम परवाह उजड़ गई, पामाल हुए कासिम परवाह उजड़ गई, पामाल हुए कासिम परवाह उजड़ गई। ज़हरा के दिल पे कैसी, ज़हरा के दिल पे कैसी कयामत गुज़र गई, पामाल हुए कासिम परवाह उजड़ गई, पामाल हुए कासिम परवाह उजड़ गई। जाबर की निशानी को मिट्टी में मिलाया है, हैदर को पैगंबर को मरकत में रुलाया है, तस्वीर मुज्तबा की, तस्वीर मुज्तबा की रंग में बिखर गई, पामाल हुए कासिम परवाह उजड़ गई। ये ज़ख्म जिगर पाया दुल्हन न तेरी आई, तकदीर मेरी मुझको इस दश्त में क्यों लाई, क्या घर को सजाएगी, क्या घर को सजाएगी, मादर जो घर गई, पामाल हुए कासिम परवाह उजड़ गई। ज़ैनब के कलेजे को ये दाग मिला कैसा, मेहंदी न तेरी देखी, देखा न तेरा सहरा, बिंदे अली के दिल पर, बिंदे अली के दिल पर आफत गुजर गई, पामाल हुए कासिम परवाह उजड़ गई। दर्द समा देने लूटा सुकून मेरा, मरने नहीं पाएगा ये ज़ख्म जिगर बेटा, बारात तेरी लेकर, बारात तेरी लेकर किस्मत किधर गई, पामाल हुए कासिम परवाह उजड़ गई। घुंघरों में तेरा
رنگ سے لائے کرتے تھے حرم نوحہ فضا نے کہا ہائے لگتا ہے شاہزادی زینب بھی مر گئی پامال ہوئے قاسم ارواح اجڑ گئی مجلس میں جب علی نے نوحہ پڑھا یہ رو کر صحرا نے دعائیں دی بولی علی کی دختر انصر اسی سے تیری قسمت سور گئی پامال ہوئے قاسم ارواح اجڑ گئی پامال ہوئے قاسم ارواح اجڑ گئی اللہ آمین اللہ آمین اللہم صلی علی محمد